الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوستو، 22 رجب کو بر صغیر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہاں تک کہ نیپال میں بھی ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے ہم کنڈے کی نیاز یا کنڈے کی عید یا خستوں کا تہوار کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آئیے اس کی حقیقت جانتے ہیں، کنڈے کے نیاز کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ یاد رہے دوستوں، 22 رجب کو صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے منافقوں اور خوارجوں پر لوہے کا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ آپ کے دور حکومت میں یہ لوگ بے بس ہو گئے تھے۔ ان کی ہر منافقانہ حرکتوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ناکام کر دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، ان منافقوں اور خوارجوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے کہ اب ہمارا دشمن مر گیا ہے اور خوشی تو منانی ہے۔ اب خوشی منائیں تو کیسے منائیں؟ حکومت کو پتہ چل جائے گا اگر خوشیاں منائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت کا خلیفہ انتقال کر گیا ہے، اور کوئی خوشیاں منائے تو اس کے منافق ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا طے ہوا کہ خوشیاں خفیہ طریقے سے منائی جائے گی۔ اہل منافق اور خوارج اپنے اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں اور خاموشی سے سامان لاتے ہیں۔ لہٰذا پردے کی آڑ میں وہی بناؤ، عام برتنوں کے بجائے مٹی کے برتنوں یعنی کنڈوں میں مٹھائیاں بناؤ، وہی کھاؤ، وہی ہاتھ دھو لو، بچا کچا کھانا وہی دفنا دو، تاکہ باہر مسلمانوں کو پتہ نہ چلے کہ اندر کس چیز کی خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ اب یہ چلن کافی زمانے تک خوارج لوگ چلاتے رہے۔ اس کے بعد اب مسلمانوں کو اس میں کیسے شامل کیا جائے، اس کے لیے نیا عقیدہ دیا گیا کہ یہ نیاز امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ہے، اور کیونکہ عوام حنفی ہوتی ہے تو کہا گیا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہے، جبکہ ان کا ملنا اور سننا ثابت نہیں ہے۔ اور پھر عقیدے دیے گئے کہ جو یہ نیاز کرتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی نیا پار ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کسی لکڑہارے کا قصہ بھی بیان کرتے ہیں جو من گھڑنت ہے۔ حوالہ تاریخ اسلام۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اس رجب کے کنڈے کے عقیدے کا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجود ہی نہیں۔ اس رجب کے کنڈے کا شریعت میں نہ کوئی فضیلت پائی جاتی ہے، نہ کوئی احکام، حتیٰ کہ اس رجب کے کنڈے کا کوئی عربی نام بھی نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا اس برائی سے بچو جو تم دین سمجھ کر رہے ہو۔ یہ ایک بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس گمراہی سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وما علینا۔